نور کی برسات ہے برکت مہمان کی، آؤ ہم سمیٹ لیں یہ رحمت رمضان کی، آؤ ہم سمیٹ لیں یہ رحمت رمضان کی، آؤ ہم سمیٹ لیں یہ رحمت رمضان کی۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر، صدق الله العظيم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں خالد محمود اسلام چینل اردو لندن اسٹوڈیو سے حاضر ہوں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو کچھ کہا جائے سنا جائے، اللہ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کا کرم ہے، سب سے پہلے ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ جس منزل کے لیے ہم گرتے پڑتے بھوکے پیاسے چلے تھے، اللہ رب العزت نے اس منزل تک ہمیں پہنچا دیا۔ وہ منزل رمضان المبارک کا آخری عشرہ ہے۔ زمانے میں سے سب سے ببرکت جو اوقات ہیں، جو لمحہ ہیں، وہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اور رمضان المبارک کے مہینے میں سب سے ببرکت، سب سے فضیلت والا جو عشرہ ہے وہ آخری عشرہ ہے۔ پھر اس میں لیلۃ القدر جو ہے، زمانے میں سب سے ببرکت ٹائم، ببرکت لمحہ، وہ لیلۃ القدر ہے۔ اللہ فرماتے ہیں انا انزلنا فی لیلۃ القدر، کہ فرمایا کہ ہم نے اس قرآن حکیم کو لیلۃ القدر کے اندر اتارا۔ لیلہ رات کو کہتے ہیں، قدر کے معنی ہے عزت والی، عظمت والی، مرتبے والی۔ جیسا گزشتہ پروگرام کے اندر عرض کر دیا تھا کہ رات اور اس کے مقابلے میں دن آتا ہے، یہ زمانے کے حصے ہیں، زمانے کے ٹکڑے ہیں۔ سب سے بڑے ٹکڑے کو صدی کہتے ہیں، دہر کہتے ہیں، پھر اس کے بعد سن یعنی سال کہتے ہیں، پھر مہینہ، پھر ہفتہ، پھر دن اور پھر رات۔ اللہ رب العزت نے ان سب کو برابر نہیں بلکہ بعض کو بعض پر فوقیت عطا کی۔ جسے ذکر کر دیا تھا کہ صدیوں میں سب سے افضل صدی جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ ہی کی وجہ سے ہمیں رمضان ملا، آپ ہی کی وجہ سے ہمیں قرآن ملا، آپ ہی کی وجہ سے ہمیں اسلام جیسا پیارا دین ملا۔ سالوں میں سب سے افضل سال
جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی، سنہ ہجرت النبوی صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے یہ مسلمانوں کی اجتماعیت کا سال ہے، مسلمانوں کی قوت کا سال ہے، اور حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا سال ہے۔ مہینوں میں سب سے افضل مہینہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، سید الشہور رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ دنوں میں سب سے افضل دن جمعۃ المبارک ہے، جمعہ کا دن ہے، اور راتوں میں سب سے افضل رات جو ہے وہ لیلۃ القدر ہے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا، لیلۃ القدر جو ہے وہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو تلاش کرو۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ لیلۃ القدر کیوں افضل ہے؟ لیلۃ القدر جو ہے یہ افضل کیوں ہے؟ دو تین باتیں اس میں ہوں گی کہ ایک یہ ہے کہ اس لیلۃ القدر کے اندر جب ملائکہ اترتے ہیں تو اس کا ہمیں کیسے پتہ چلے گا، اور تیسری بات یہ گفتگو کے اندر عرض کرنے کی کوشش کروں گا، اگر لیلۃ القدر مل جائے تو ہم کون سی دعا جو ہے وہ کریں۔ خیر، فرمایا لیلۃ القدر یہ ہے، یہ کیوں افضل ہے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ بعض مرتبہ ایک چھوٹا سا عمل ہوتا ہے، کبھی کبھی ایک چھوٹا سا عمل ہوتا ہے جو بڑے بڑے عمل کے اوپر جو ہے وہ غالب آ جاتا ہے۔ ایک عمل ہے، چھوٹا سا ہے، لیکن ایک ہی عمل ہے، لیکن وہ بڑے عمل پر جو ہے وہ غالب آ جاتا ہے۔ کیسے؟ کبھی اس کی نوعیت ایسی ہوتی ہے، اس کی نوعیت ایسی ہوتی ہے کہ وہ زیادہ مقبول ہوتا ہے۔ اس کو آپ مثال سے سمجھیں، نماز ہے، ایک ہی عمل ہے، آپ نماز پڑھتے ہیں، آپ نے جماعت کے ساتھ آپ نے گھر کے اندر نماز پڑھی تو ایک نماز کا ثواب ملے گا، اور آپ نے یہی نماز جا کر کے مسجد کے اندر جماعت کے ساتھ پڑھی تو اس کا ثواب جو ہے زیادہ ہے، 25 نمازوں کے برابر ہے۔ عمل ایک ہی ہے۔ تو یہ بات سمجھنے کی کوشش کریں کہ لیلۃ القدر کیوں افضل ہے۔ کبھی کبھی ایک عمل ہوتا ہے وہ کسی وجہ سے، اپنی نوعیت کی وجہ سے بڑے بڑے عمل پر جو ہے وہ غالب آ جاتا ہے۔ اس کی مثال سے ہم سمجھتے ہیں کہ نماز ہے، نماز ایک آدمی اکیلے پڑھتا ہے تو ایک نماز کا اس کو اجر ملے گا، ایک نماز کا ثواب ملے گا، اور اگر یہی نماز وہ جا کر کے جماعت کے ساتھ ادا کرتا ہے تو اس کو 25 نمازوں کے برابر جو ہے اس کو ثواب ملے گا۔ تو فرمایا کہ کبھی عمل کی نوعیت کی وجہ سے، عمل اگر آپ نے ایک عمل ایک طریقے سے کیا تو اس کا اور اجر، اور یہی عمل دوسرے طریقے سے کیا تو اس کا زیادہ ثواب ہے۔ اور کبھی یہ جگہ کی وجہ سے کبھی جگہ کی وجہ سے جو ہے اس کے اندر فضیلت آ جاتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک نماز ہم یہاں پر ادا کرتے ہیں تو اس کا اجر اور ہے، اور یہی نماز ہم جا کر کے مسجد حرام کے اندر ادا کرتے ہیں، بیت اللہ کے اندر ادا کرتے ہیں تو اس کا ثواب جو ہے 1,00,000 نمازوں کا ہے۔ مسجد نبوی کے اندر ادا کرتے ہیں تو 50,000 نمازوں کے برابر ثواب ملے گا۔ مسجد اقصی کے اندر ادا کریں تو وہاں پر 10,000 نمازوں کے برابر جو ہے وہ ثواب ملے گا۔ تو اس مقدس جگہ کی وجہ سے اس کا ثواب جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے، کبھی کام کے نوعیت کی وجہ سے، کبھی کام کے جگہ کی وجہ سے، مکان کی وجہ سے، اور کبھی جو ہے زمان کی وجہ سے۔ جیسے کہ رمضان المبارک کا زمانہ جو ہے اس کے اندر جو ہے آدمی ایک کام کرے گا تو نفلی کام کرے گا اس کو فرض کے برابر، اور فرض کا ثواب جو ہے 70 فرضوں کے برابر جو ہے وہ ملے گا۔ یہ جو ہے بعض مرتبہ جو ہے نوعیت کی وجہ سے، بعض مرتبہ جگہ کی وجہ سے، بعض مرتبہ زمان کی وجہ سے، اور بعض مرتبہ اخلاص کی وجہ سے۔ ایک آدمی اخلاص سے ایک کام کرتا ہے اور اس کا ثواب بڑھ جاتا ہے، جیسے کہ صحابہ کرام کے بارے میں کہا کہ اگر وہ ایک رائی کے برابر بھی چیز خرچ کریں تو ان کو احد پہاڑ جیسا بلکہ اس سے بھی زیادہ جو ان کو اجر ملے گا، اس لیے کہ صحابہ کرام کا جو ہے وہ اخلاص زیادہ تھا، زیادہ مرتبہ تھا۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چند خصوصیات ہیں۔
آپ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ آپ کو ایک ماہ کی مسافت تک جو ہے وہ روب لوگوں کے دلوں کے اندر روب ڈال کر کے فرمایا کہ میری مدد کی گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دور 1 میل تک جو لوگ ہوتے تھے ان کے دلوں کے اندر آپ کا روب جو ہے وہ پڑ جاتا تھا۔ دوسری خصوصیات میں سے یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلی امتوں اور پہلی ملتوں کے اندر جو ہے مال غنیمت جو ہے وہ حلال وہ خود کھا نہیں سکتے تھے اور ایسے قربانی کا گوشت بھی نہیں کھا سکتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے یہ ہے کہ آپ کی امت جو ہے مال غنیمت کو بھی استعمال کر سکتی ہے، قربانی کا گوشت بھی کھا سکتی ہے۔ ایک دوسرا موضوع چل پڑتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے یہ بھی ہے کہ پوری روئے زمین کو مسجد بنا دیا گیا، خیمہ بنا دیا گیا۔ کیا مطلب؟ کہ پہلی امتوں اور ملتوں کے اندر اگر کوئی عبادت کرنے چاہے تو وہ عبادت خانے کے اندر جا کر کے عبادت کرتا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے کہ روئے زمین پر جس جگہ پر بھی تمہیں نماز کا ٹائم ہو گیا، موٹر وے پر ہو، صحرا میں ہو، جنگل کے اندر ہو، جہاں بھی ہو، جب آپ کو نماز کا وقت ہو گیا تو نماز پڑھو گے تو نماز ادا کر لو گے۔ تو اور آپ کے خصوصیات میں سے یہ بھی ہے کہ فرمایا کہ مٹی کو پاکی کا ذریعہ بنایا۔ پہلی امتوں کے اندر یہ تھا، پہلی ملتوں کے اندر یہ تھا کہ اگر کوئی چیز بعض کے اندر ایسا تھا کہ کوئی نجاست یا کوئی ناپاکی جو پلیدی جو ہے جسم کے ساتھ لگ جائے تو اس کی سکن کو کھرچا جاتا تھا، کپڑے کو لگ جائے تو اس کو کاٹ کر کے پھاڑ کر کے پھینک دیا جاتا تھا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل اور صدقے سے یہ ہے کہ پانی سے آپ اس کو دھوئیں گے تو وہ پاک ہو جائے گا۔ اور پھر فرمایا کہ میری خصوصیات میں سے یہ ہے کہ مٹی کو پاکی کا ذریعہ بنایا۔ کیا مطلب؟ کہ آپ پانی استعمال نہیں کر سکتے بیماری کی وجہ سے، یا آپ کو پانی مل نہیں رہا جو فقہی طور پر جو بتایا گیا کتنا جو آپ پانی تلاش کریں، اگر نہیں مل رہا تو پانی آپ کو نقصان دیتا ہے تو آپ تیمم کر کے وضو کر لیں، اور اگر غسل کی ضرورت ہے تو تیمم کر کے جو ہے غسل کر لیں تو آپ پاک ہو جائیں گے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے ہیں۔ کیا تیمم کر لیں اور نماز پڑھ لیں۔ اور آپ کے خصوصیات میں سے امت یہ ہے کہ مٹی کو پاکی کا ذریعہ بنا دیا۔ اور ایک اور خصوصیت یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر شفاعت کا تاج رکھا، شفاعت کبریٰ کا تاج رکھا۔ روایات کے اندر آتا ہے کہ 1,24,000 انبیاء علیہ السلام ہوں گے، وہ اللہ کی بارگاہ میں اپنی اپنی امتوں کی شفاعت نہیں کر سکیں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے قیامت کے دن سب سے پہلے اپنے روئے زمین کی قبروں میں سب سے پہلے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے روضہ مبارک سے اٹھائے جائیں گے، اور ان کے ساتھ آپ کی امت ہوگی، اور دوسرے انبیاء علیہ السلام اٹھائے جائیں گے، ان کے ساتھ جو ہے ان کی امتیں ہوں گی۔ اور اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو روئے زمین کی قبروں میں سے سب سے پہلے اٹھایا جائے گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک جھنڈا ہوگا جس کا نام ہوگا لواء الحمد۔ آپ کی امت کا نام ہوگا حمادون۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں پر بٹھا دیا جائے گا اس جگہ کا نام ہے مقام محمود، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام گرامی جو ہے فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو تمام انبیاء علیہ السلام اپنے اپنی امتوں سے جو ہے
وہ معذرت کر لیں گے، عذر کر لیں گے کہ ہم آج اللہ رب العزت کے جلال کے آگے ہم کچھ نہیں کر سکتے، پھر ساری انسانیت جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کے نیچے جو ہے آ کر کے جمع ہو جائے گی، لواء الحمد کے نیچے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے یہ ہے سفارش کریں گے کہ حساب کتاب کو شروع کیا جائے۔ جب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث بیان کی تو ایک صحابی نے درمیان میں پوچھا، اے اللہ کے رسول، جب آپ کی امت اتنی زیادہ ہوگی پھر پوری انسانیت جو ہے تمام امتیں آپ کے جھنڈے کے نیچے جمع ہوں گی تو کہیں ہم رک تو نہیں جائیں گے؟ آپ ہمیں کیسے پہچانیں گے؟ ہمارے لیے کوئی مشکل تو نہیں ہوگا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ایسا خیال نہ کرو، ہم تمہیں پہچان لیں گے۔ انہوں نے عرض کیا کہ آپ نے فرمایا تو ہم تو مطمئن ہو گئے، لیکن دل کو ابھی تسلی نہیں ہوئی۔ آپ نے فرمایا کہ یہ بتلاؤ، لاکھوں کروڑوں جو ہے کروڑوں میں اگر گھوڑوں کے اندر ایک پچکلیاں جس کا ہاتھ پاؤں پیشانی جو ہے سفید ہو تو کیا وہ پہچانا جاتا ہے؟ تو صحابی نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ وہ گھوڑا تو اس لیے پہچانا جاتا ہے کہ اس کے ہاتھ پاؤں پیشانی سفید ہے، اس کے ہاتھ پاؤں پیشانی سفید ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یاد رکھو، میری امت جو 5 وقت روزانہ کی نماز کے لیے وضو کرتی ہے، قیامت میں اس وضو کی برکت کی وجہ سے ان کے ہاتھ پاؤں اور پیشانی جو ہے اسی طرح چمکیں گے جس طرح ایک گھوڑے کے جو ہے ہاتھ پاؤں اور اس کی پیشانی جو ہے وہ سفید ہوتی ہے، اور میں اسی علامت اور نشانی سے اپنی امت کو پہچان لوں گا کہ یہ میرا امتی ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے لیلۃ القدر بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ ہے وہ لیلۃ القدر ہے۔ لیلۃ القدر یہ ہے کہ دن کام تھوڑا، ٹائم تھوڑا، لیکن اس کا اجر جو ہے وہ زیادہ ملے گا۔ تو فرمایا کہ آپ کی خصوصیات میں سے لیلۃ القدر ہے۔ لیلۃ القدر، قدر کہتے ہیں دال پر آپ زبر لگائیں القدر یا جزم لگائیں، دونوں کے معنی ایک ہیں۔ انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ تو فرمایا کہ قدر کے دال پر آپ زبر لگائیں یا جزم لگائیں، دونوں کے معنی ایک ہیں۔ کیا معنی؟ قدر کے ہیں کہ عزت، شرف، بڑا صاحب قدر، صاحب قدر و منزلت، صاحب مرتبہ، اس کی عزت زیادہ ہے، اس کا مرتبہ زیادہ ہے۔ کیا مطلب؟ لیلۃ القدر ایسی رات ہے جس کی عزت، جس کا شرف، جس کا مرتبہ بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے۔ فرمایا قدر کے معنی آتے ہیں کہ مرتبہ والا، شرف والا، جس کی عزت زیادہ ہے، جس کی منزلت زیادہ ہے، قدر و منزلت اس کی زیادہ ہے۔ تو قدر، لیلۃ القدر کا معنی ہے یہ ایک ایسی رات ہے جس کی عزت، جس کا شرف، جس کا مرتبہ بہت زیادہ ہے۔ کیوں؟ فرمایا انا انزلناہ، اس لیے زیادہ ہے کہ اللہ نے اس رات میں قرآن مجید نازل کیا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان المبارک کے اندر قرآن نازل ہوا۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اس کی قدر کیوں زیادہ ہے؟ فرمایا کہ اس مہینے کے اندر اللہ رب العزت نے قرآن حکیم کو نازل کیا، اور نزول قرآن کے لیے ایسے معلوم ہوتا ہے کہ وحی کے آنے کے لیے اللہ رب العزت نے اسی ایک مہینے کا منتخب کیا نزول وحی کے لیے۔ نزول قرآن تو آیا اس مہینے کے اندر، لیکن نزول وحی کے لیے پہلے انبیاء علیہ السلام پر جو صحیفے آئے، جو آسمانی کتابیں اتری، تورات، انجیل، زبور، وہ بھی اسی مہینے کے اندر نازل ہوئی۔ تو اسی مہینے کو اللہ نے منتخب کر رکھا، اور وہ رمضان کا مہینہ ہے، ایک ہی مہینے کے منتخب کر رکھا، اور وہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ رمضان کی پہلی رات کو
پہلی رات کو اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر صحیفے نازل فرمائے، اور 6 رات گزرنے کے بعد پھر 7ویں رات کو اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل کی، مگر کب؟ 700 سال کے بعد۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پہلی رمضان کو صحیفے ملے، اور پھر موسیٰ علیہ السلام کو 7 صدیاں گزرنے کے بعد، 700 سال گزرنے کے بعد فرمایا کہ 6 رمضان تاریخ تھی، اس میں موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے وہ تورات دی گئی، اور پھر 700 سال کے بعد رمضان کی 6 راتیں مزید گزرنے کے بعد اللہ رب العزت نے حضرت داؤد علیہ السلام کو زبور عطا کی۔ پھر 700 سال گزرنے کے بعد رمضان کی 6 راتیں اور گزرنے کے بعد جو ہے وہ اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل عطا کی، اور پھر رمضان کے آخری عشرے کے اندر اللہ رب العزت نے لیلۃ القدر جو ہے، جس رات کو قدر دینی تھی، منزلت دینی تھی، اس رات کو اللہ رب العزت نے قرآن حکیم کو جو ہے وہ نازل فرمایا۔ تو یہ لیلۃ القدر کیوں افضل ہے؟ اس لیے افضل ہے کہ اس رات کے اندر اللہ نے قرآن حکیم کو نازل کیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ رمضان المبارک کیوں افضل ہے کہ تمام انبیاء علیہ السلام پر جو آسمانی کتابیں نازل کی گئی وہ رمضان المبارک کے مہینے کے اندر ہی عطا کی گئی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ لیلۃ القدر کب ہے، کون سی رات ہے؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم سے نہ پوچھو، تم اسے خود تلاش کرو، ڈھونڈو، تم اس کو تلاش کرو، ڈھونڈو۔ کیسے ڈھونڈیں؟ اس کے ڈھونڈنے کا، تلاش کرنے کا ایک طریقہ ہے، اور وہ طریقہ یہ ہے کہ اگر ہم آپ سے کہیں کہ نمازوں میں سے ایک نماز صلاۃ الوسطیٰ جو ہے بڑی فضیلت والی نماز ہے، تو آپ ساری نمازیں ادا کریں گے تو وہ نماز بھی آپ کو مل جائے گی۔ ایسے ہی اگر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ بعض چیزوں کو اللہ نے مخفی رکھا تاکہ باقی چیزیں بھی جو ہے ان کی جو ہے قدر و منزلت ان کے سامنے ہو۔ فرمایا اسم اعظم اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے جس کو اسم اعظم کہتے ہیں، اللہ نے اس کو چھپا دیا۔ کیوں؟ تاکہ تم ہر نام کی تعظیم کرو، ہر نام کی عظمت کرو۔ ایسے جمعے کی ساعتوں میں سے ایک ٹائم ایسا ہے کہ جو بڑا قیمتی ہے، قبولیت کا ہے، اس کو چھپا دیا۔ کیا مطلب؟ کہ آپ پوری جو ہے قدر کریں گے، سارے وقت کو کام پر لگائیں گے تو پھر وہ ساعت بھی مل جائے گی۔ تمام ناموں کی تعظیم کریں گے تو اس میں اعظم بھی مل جائے گا۔ تمام جو ہے نمازوں کی تعظیم کریں گے، نمازیں پڑھیں گے تو صلاۃ الوسطیٰ بھی مل جائے گی، اور اللہ کے ناموں کی جو ہے تعظیم کریں گے تو اس میں اعظم بھی مل جائے گا۔ تو اب جو ہے ایسے ہی کہ تمام راتوں کی جب آپ قدر کریں گے، کسی نے کیا خوب کہا، من لم یعرف قدر اللیل لم یعرف لیلۃ القدر، جس کو رات کی ہی پہچان نہیں، رات کی ہی قدر نہیں ہے، وہ لیلۃ القدر کو کیسے پہچانے گا؟ خیر، یہ رات اللہ رب العزت نے چھپا دی، لیکن اس طریقے سے چھپائی کہ آخری راتوں میں سے ایک رات ہے جو طاق راتوں میں سے ہے۔ رات کہلاتی ہے یعنی 21، 23، 25، 27 اور 29۔ اب ذرا ہم یہاں سے چلتے ہیں تو 20 1 21 اور 20 3 23، 20 5 25، اور یعنی یہ آخری طاق راتوں کے اندر جو ہے ہم ان کو تلاش کریں گے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت، جو کہ ہم بریک کی طرف جا رہے ہیں، ہم دیکھیں گے کہ اللہ رب العزت کو کون سا عدد جو ہے وہ زیادہ محبوب ہے، کون سا عدد جو ہے زیادہ جو ہے وہ استعمال ہو رہا ہے، کہ کون سا عدد جو ہے اللہ رب العزت کو زیادہ پسند ہے اور اسلام میں اہم ہے۔ تحقیق سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ 7 کا عدد جو ہے اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ تو
فرمایا کہ ان طاق راتوں کے اندر جو ہے آپ لیلۃ القدر کو تلاش کریں، 21، 23، 25 اور 29۔ ان طاق راتوں کے اندر جو ہے 27ویں رات کو تلاش کریں، اور یہ جو ہے 21 ایک رات گزر گئی اور 23ویں آج رات ہے، اس رات کو جو ہے قیمتی بنانے کی کوشش کریں، چونکہ ہم بریک کی طرف جا رہے ہیں۔ بریک کے بعد انشاءاللہ جو ہے پھر جو ہے گفتگو یہاں سے چلائیں گے کہ زیادہ تر رجحان جو ہے کون سی رات کی طرف ہے۔ ویسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخری عشرے میں تلاش کرو، لیکن زیادہ رجحان کس طرف ہے اس پر انشاءاللہ بات کریں گے۔ نور کی برسات ہے برکت مہمان کی، آؤ ہم سمیٹ لیں یہ رحمت رمضان کی، آؤ ہم سمیٹ لیں یہ رحمت رمضان کی، آؤ ہم سمیٹ لیں یہ رحمت رمضان کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بریک کے بعد پھر حاضر ہوں۔ ٹیلی فون لائنز اوپن ہیں، اگر کوئی بات پوچھنا چاہتے ہیں تو پوچھ بھی سکتے ہیں، شیئر بھی کر سکتے ہیں۔ بریک سے پہلے یہ بات چل رہی تھی کہ ہم اس مبارک لمحات میں سے، اس افضل گھڑیوں میں سے گزر رہے ہیں جو زمانے میں سب سے بہترین اور افضل گھڑی ہے، اور اس میں جو ہے لیلۃ القدر ایک ایسی رات ہے جو بڑی قدر والی، بڑی قدر و منزلت والی، بڑی شرف والی، بڑی مرتبے والی ہے۔ یہ رات کیوں افضل ہے؟ یہ بات میں نے کر دی، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خصوصیات میں جہاں اور بے شمار آپ کے خصوصیات ہیں، وہاں پر لیلۃ القدر بھی خصوصیت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ کام تھوڑا مزدوری زیادہ ہے۔ اور پھر دوسرا یہ ہے کہ اس رات کے اندر اللہ نے قرآن حکیم اتارا، اور قرآن حکیم اس رات کے اندر اتارا، اور پھر یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رات کب ہے فرمایا کہ اس کو اللہ نے مخفی رکھ لیا، اور مخفی اس لیے رکھا کہ وہ بتانے لگے تھے لیکن دو آدمی آپس میں جھگڑ رہے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور متوجہ ہوئے تو وہ چیز جو ہے اٹھا دی گئی۔ تو یہ لڑائی جھگڑے سے اتنا بڑا نقصان ہوتا ہے، اتنی بڑی برکت والا ٹائم جو ہے وہ جو ہے ہمیں پتہ نہیں چلا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخری عشرے کی طاق راتوں کے اندر جو ہے آپ اس کو تلاش کریں، یعنی آخری عشرے کے اندر رمضان المبارک کا آخری عشرہ جو ہے 21، 23، 25، 27 اور 29 جو ہے، ان راتوں میں سے کسی ایک رات کو جو ہے وہ لیلۃ القدر ہوگی۔ لیکن بعض علماء کرام نے اس کا مزید تحقیق کی ہے، فرمایا کہ 20 اور 1 21 ہوتا ہے، 3 23 ہوتا ہے، اور 7 5 25 ہوتا ہے، اور 7 27 ہوتا ہے، اور 9 29 ہوتا ہے۔ ابھی 1 3 5 7 اور 9 میں سے ہم دیکھتے ہیں کہ ان عددوں میں کون سا عدد جو ہے اللہ کو سب سے زیادہ پسند اور اسلام میں اہم ہے۔ تو علماء کرام فرماتے ہیں تحقیق سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ 7 کا عدد اللہ رب العزت کو بہت زیادہ پسند ہے۔ ویسے تو کوئی بھی ان راتوں میں سے ہو سکتی ہے، لیکن بعض حضرات نے ایسی بات کی ہے۔ اس میں اس بات کی زیادہ اہمیت ہے، کیسے؟ فرمایا آسمان 7 ہیں، زمین کے طبقات 7 ہیں، دن 7 ہیں، ہفتہ 7 دنوں کے مجموعے کو کہتے ہیں، خانہ کعبہ کا طواف جو ہے وہ 7 چکر ہیں، صفا اور مروہ کے سعی جو ہے وہ 7 ہیں، رمی جمار جو ہے وہ 7 ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ شریعت اسلامیہ کے اندر 7 کا عدد جو ہے بہت زیادہ مرغوب ہے، اس لیے فرمایا کہ 20 پر 7 کیا ہوتے ہیں؟ 27۔ اور بعض حضرات نے تو اس پر حلف اٹھا کر کہا کہ جو ہے لیلۃ القدر جو ہے یہ رمضان کی 27ویں تاریخ کو ہے، لیکن کوئی اس میں جو ہے نا کوئی بھی رات ہو سکتی ہے۔ تو فرمایا اللہ رب العزت نے زیادہ تر اسی پر، زیادہ رجحان جو ہے اسی پر ہے، اور بھی طریقے سے لوگوں نے بتایا۔ فرمایا کہ لیلۃ القدر سورت آتی ہے انا انزلنا فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اس میں لیلۃ القدر 3 مرتبہ آیا ہے، اور لیلۃ القدر ایک مرتبہ کے 9 حروف ہیں، انا انزلنا فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، پھر 9،
وما ادراک ما لیلۃ القدر، یہ تیسری مرتبہ، یہ ٹوٹل جو ہے اگر ان کو آپ جمع کریں تو یہ 27 بن جاتے ہیں۔ تو بعض حضرات نے اس طریقے سے بھی کہا کہ یہ 27 طریقوں سے یہ بات بتائی گئی، وہ لیلۃ القدر جس کی فضیلت بیان کی گئی۔ فرمایا یہ آخری عشرے کے اندر تلاش کرو۔ بعض حضرات نے اس قسم کے جو ہے اپنی وضاحت کی ہے۔ در حقیقت 27ویں شب جو ہے اس کی طرف زیادہ رجحان ہے۔ وہ قدر و لیلۃ القدر وہ قدر و منزلت کی رات ہے۔ کیوں؟ کتاب جو اس رات کے اندر نازل ہوئی وہ کتاب قدر و منزلت والی، جس پر کتاب اتری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ قدر و منزلت والے جو کتاب لے کر کے آئے جبرائیل امین، وہ قدر و منزلت والے جو نازل کرنے والے ہیں اللہ رب العزت، وہ قدر و منزلت والے ہیں، اللہ قدر و منزلت والا ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ ساری، فرمایا کہ اس کے اندر جو ہے قدر و منزلت والی رات ہے، قدر و منزلت والے فرشتہ جبرائیل امین ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور جو ہے اللہ رب العزت جو ہے قدر و منزلت والے ہیں۔ تو یہ رات قدر و منزلت والی ہے، مرتبے والی ہے، اس لیے کہ اس میں تمام شرف جمع ہو گئے۔ شرف میں اس کا کوئی ثانی نہیں، مرتبے اور فضیلت میں اس کا کوئی ثانی نہیں، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ قدر کے ایک معنی آتے ہیں تنگ ہونے کے، یعنی بھیڑ ہو گئی، رش ہو گیا، یہ تو ایک معنی تھا قدر کا۔ قدر کا ایک معنی آتا ہے کہ تنگ ہونا، جگہ کا تنگی ہونا۔ جیسے ایک جگہ ہو، آپ بیٹھے ہوئے ہیں، لوگ زیادہ ہو جائے تو کہا جائے گا بھائی بھیڑ ہو گئی، جگہ جو ہے وہ تنگ ہو گئی، یہ جگہ جو تنگ ہو گئی۔ تو فرمایا اس کا کیا مطلب؟ فرمایا جب لیلۃ القدر کی رات آتی ہے تو وہ ساری کی ساری یہ کائنات اتنی وسیع ہے۔ جب لیلۃ القدر کی رات آتی ہے تو وہ ساری کی ساری فضا تنگ ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ فرمایا یہ کائنات اتنی وسیع ہے، یہ خلا اتنا وسیع ہے، لیکن فرمایا کہ عرش و فرش کے تمام ملائکہ اور فرشتے جمع ہو جاتے ہیں، فرشتوں کے سردار جمع ہو جاتے ہیں جبرائیل امین۔ اور فرمایا کہ یہ جگہ قدر کے معنی تنگ ہونے کے ہیں کہ یہ رات تنگی کی رات ہے۔ کیا مطلب؟ یہ کائنات اتنی وسیع ہے آسمان کے نیچے، لیکن جب لیلۃ القدر آتی ہے تو وہ ساری کی ساری فضا جو ہے وہ تنگ ہو جاتی ہے، اس لیے کہ عرش و فرش کے تمام ملائکہ فرشتے جمع ہو جاتے ہیں، فرشتوں کے سردار جو ہے وہ جمع ہو جاتے ہیں، اور سردار کے علاوہ حضرت جبرائیل علاوہ اور ایک شخصیت کا بعض کہتے ہیں کہ روح الامین، بعض علماء کہتے ہیں روح الامین جو ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی ہے، بعض کہتے ہیں نہیں ایک اور جو ہے اللہ کا کوئی ایک فرشتہ ہے جس کا نام ہے۔ تو فرمایا کہ یہ سارے بہرحال ملائکہ اور فرشتے آتے ہیں، اور اتنی بڑی تعداد میں آتے ہیں کہ زمین و آسمان کی فضا جو ہے وہ تنگ ہو جاتی ہے۔ کیوں آتے ہیں؟ فرمایا فرشتے کیوں آتے ہیں؟ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام، من کل امر سلام، کہ ملائکہ اور فرشتے آتے ہیں اور آپ کو دیکھتے ہیں کہ آپ اللہ کی بارگاہ کے اندر گڑ گڑا رہے ہیں، اللہ کی طرف متوجہ ہیں، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، ذکر و اذکار کر رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، اللہ سے معافی مانگ رہے ہیں۔ تو فرمایا تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام، فرشتے آتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں متوجہ ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ سلام سلام، تو آپ کو سلام السلام علیکم کہتے ہیں، آپ کو سلام بھیجتے ہیں، تو آپ کی جان و مال کی دعا کرتے ہیں، آپ کی صحت و تندرستی کے لیے دعا کرتے ہیں۔ ملائکہ اور فرشتے جو ہے وہ سلام کہتے ہیں، اور ایک دفعہ کیا کر کے ختم نہیں کرتے، بلکہ ساری رات ان کا یہ کلمہ رہتا ہے، وہ آپ پر سلام بھیجتے رہتے ہیں حتیٰ مطلع الفجر، یہاں تک کہ فجر جو ہے وہ طلوع ہو جاتی ہے، صبح تک جو ہے فرشتے آپ پر سلام بھیجتے رہتے ہیں۔ تو ایک معنی قدر کا یہ ہے کہ جگہ کا تنگ ہونا، یہ زمین و آسمان کے اندر
یہ کائنات کے اندر اتنی فضا جو ہے اتنی کھلی ہے، لیکن اتنی کثیر تعداد کے اندر فرشتے آتے ہیں، اور وہ آ کر کے جب دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی جو ہیں اللہ کی طرف متوجہ ہیں، اپنے گناہوں پر معافی مانگ رہے ہیں، تو وہ جو ہے آپ کو سلام کرتے ہیں، جان و مال کی دعا کرتے ہیں، عزت و آبرو کی دعا کرتے ہیں، صحت و تندرستی کی دعا کرتے ہیں۔ یہ صرف یہ نہیں ہے کہ ایک دفعہ کہہ کے چھوڑ دیا، بلکہ فرمایا حتیٰ مطلع الفجر، صبح تک ایسے کرتے ہیں۔ اب بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ فرشتے کیوں آتے ہیں؟ تو علماء کہتے ہیں کہ ذرا آپ اپنی تاریخ پڑھ لیں، چونکہ ٹائم تھوڑا ہوتا ہے، کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کرنا چاہا تو اس پر جو اعتراض کیا تھا وہ فرشتوں نے کیا تھا۔ کیا کیا تھا؟ قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک، کہ اے اللہ تم ایک ایسی مخلوق پیدا کرنے چاہتے ہو جو زمین کے اندر فساد کرے گی اور ویسفک الدماء اور خون بہے گی۔ آپ کی تسبیح اور تقدیس تو ہم بیان کرتے ہیں، تسبیح کہتے ہیں زبان سے اللہ کی بڑائی بیان کرنا، تقدیس دل سے، تو اے اللہ تو ایک ایسی مخلوق پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ تو آج اللہ رب العزت ان فرشتوں کو دکھاتے ہیں، اگر یہ دیکھو کہ یہ اللہ کے آگے گڑ گڑاتے ہیں، جب وہ دیکھتے ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں؟ اگر کسی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نے آدمی بنا دیا تو بات اور ہے، اگر قرآن نے کسی کو درست کر دیا تو بات اور ہے، ورنہ حضرت انسان یہ وہی انسان ہے جو آخر بیٹی کو زندہ دفن کرتا تھا، اپنی بیٹی کو زندہ کنویں میں ڈال دیتا تھا، وہ تو بھی آخر آدم کی اولاد تھے۔ تو فرشتوں نے کوئی سوال جو ہے، اعتراض جو ہے جو پوچھا تھا، کوئی ایسے نہیں پوچھا تھا۔ یہی ہے واقعہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجلس کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، ایک عورت اور ایک مرد آئے اور آ کر کے رو رہے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ یا اے اللہ کے رسول ہمیں اپنے دین کے اندر داخل کر دیجئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ روتے کیوں ہو، آپ دین کے اندر آئیں، رو کیوں رہے ہو؟ تو انہوں نے واقعہ سنایا کہ ہماری ایک بچی تھی، تو ہم نے رواج کے مطابق جو ہے جب بچی پیدا ہوئی تو ہم نے اس کو زندہ درگور نہیں کیا، لیکن جب وہ بڑی ہو گئی پھر ہم نے مشورہ کیا ہم اس کے لیے کہاں جو ہے دماد تلاش کریں گے، اور اس کو لے کر کے ہم گئے اور اس کو گڑھا کھودا اور گڑھے کے اندر ڈال دیا، اور اس بچی نے جب واہ ابا کہا کہ وہ اس کی آنکھیں جو ہے ہماری طرف دیکھتی ہیں، ہم وہ برداشت نہیں کر سکتے، تو روایات کے اندر آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا روئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ریش مبارک، آپ کی داڑھی مبارک جو ہے وہ آنسوں سے تر ہو گئی۔ آخر وہ بھی تو انسان تھے۔ آپ دیکھ لیں کہ آج دنیا کے اندر کیا ہو رہا ہے، فسادات ہیں، خون بہایا جا رہا ہے، ملکوں کے ملک تباہ کیے جا رہے ہیں، کوئی سمجھ نہیں، مارنے والے کو بھی پتہ نہیں، مرنے والے کو پتہ نہیں میں کیوں مر رہا ہوں، مارنے والے کو نہیں پتہ میں کیوں مار رہا ہوں۔ تو فرمایا کہ اگر کسی کو، تو یہ وہی تھے جو اپنی اولاد کو ذبح کیا کرتے تھے، آدم کی اولاد بیٹے تھے، فرمایا اپنی اولاد کو اس طریقے پر ذبح کر رہے تھے۔ فرشتوں نے صحیح کہا تھا، اگر اس مخلوق کی دیکھ بھال نہ ہوئی تو یہ سوائے خون ریزی اور قتل و غارت گری کے اور کچھ نہیں کرے گی۔ جب فرشتوں نے یہ کہا تو اللہ نے فرمایا چلو آج زمین پر چلو، جا کر کے دیکھو۔ تو وہ کہتے ہیں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ان کو انسان بنا دیا، یہ قرآن نے ان کی جو ہے ان کو انسان بنا دیا۔ اور فرشتے اور عالم دنیا، بعض روایتوں میں آتا ہے کہ ملائکہ جب آتے ہیں، جب فرشتے آئیں گے تو 4 مقامات پر جو ہے اپنے جھنڈے لگائیں گے۔ ایک جھنڈا مقام قبر النبی روضہ اقدس پر، دوسرا جو ہے فرمایا ایک حرم میں، ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پر، ایک حرم میں، ایک مسجد اقصیٰ کے اندر، اور ایک کوہ طور پر۔ یہ تمام 4 جگہوں پر جھنڈے لگائیں گے، اور اتنی بڑی تعداد میں، اتنی بڑی مقدار کے اندر آئیں گے کہ زمین کی فضا جو ہے وہ تنگ ہو جائے گی، اس لیے کہ تم نے جس کی پیدائش کی مخالفت کی تھی، چلو اس کی نسل اور اس کی اولاد کو دیکھیں کہ یہ کیسے آج اللہ رب العزت کے سامنے جو ہے وہ گڑ گڑا رہے ہیں۔ تو عرض یہ کر رہا تھا، فرشتے آئیں گے
اور دیکھیں گے، دیکھو یہ لوگ اپنے بستروں کو چھوڑ کر کے، راتوں کی نیند کو چھوڑ کر کے، اپنے آرام کو چھوڑ کر کے، اتنی تعداد کے اندر یہ لوگ جو ہے جمع ہیں، اور یہ گڑ گڑا رہے ہیں، اللہ کے سامنے جو ہے دعا مانگ رہے ہیں، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، نیکی کے کام کر رہے ہیں۔ فرشتے حیران ہوں گے، اور حیران ہو کر کے یہ کہیں گے یہ بالکل ٹھیک ہے، یہ قرآن کا معجزہ ہے، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے کہ انہوں نے ان انسانوں کو فرشتوں سے بھی اونچا بنا دیا۔ جو آج اللہ سے معافی مانگ رہے ہیں، معافی کی وجہ سے ان کو فرشتوں سے بھی اونچا بنا لیا۔ اس لیے فرمایا جب یہ رات آتی ہے تو اس میں ملائکہ آئیں گے۔ علماء نے لکھا ہے کہ جب ملائکہ آئیں گے ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ بعض نے کہا نزول ملائکہ کا اثر کیا ہوگا، ہمیں کس طرح پتہ چلے گا؟ لیلۃ القدر ہے۔ بعض نے کہا کہ روشنی ہوتی ہے، بعض نے کہا کہ زمین یہ حجر اور شجر اور زمین و آسمان کے ہر مخلوق سجدے کے اندر گر جاتی ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ سمندر کا پانی جو ہے وہ کھارا ہو جاتا ہے۔ تو ملائکہ کی موجودگی سے ہم اور آپ پر کیا اثر ہوگا؟ فرمایا جتنے بھی ہیں، لیکن سب سے بڑی علامت یہ ہے جب آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں، جب آپ کا دل امڑ امڑ کر رونے کو چاہے، جب آپ کے اندر جو ہے دل نرم ہو جائے، آنکھوں سے آنسو کی لڑی جاری ہو جائے، آنسو آ جائیں، جب تمہاری یہ کیفیت پیدا ہو جائے تو سمجھ لینا کہ یہ ملائکۃ اللہ فوج در فوج یہاں پر آ رہے ہیں۔ بڑی علامت یہ ہے کہ جب آپ اندھیرے کے اندر، رات کو تہجد کے اندر آپ اللہ سے دعا مانگیں گے، اور جب آپ کی کیفیت بدل جائے، آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں، آپ کو امڑ امڑ کر رونے کا ہو، سمجھ لینا یہ میرا اثر نہیں، یہ ملائکہ کا اثر ہے کہ ملائکہ جو ہے فوج در فوج یہاں آ رہے ہیں، اور ان کے ہونے کو فرمایا کہ آپ کا دل جو ہے وہ رونے کو چاہے گا، آپ کا دل جو ہے سچے دل سے جو ہے امڑ امڑ کر رونے کو آپ کی طبیعت کرے گی۔ تو خدا کی طرف متوجہ ہونے کو چاہتا ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ یہ ملائکہ کے جو ہے اثر جو ہے جب فرشتے آئیں گے تو بعض حضرات نے بڑی نشانیاں بتائی ہیں کہ روشنی ہو جاتی ہے، حجر و شجر جو ہے اور زمین و آسمان کے مخلوق سجدے کے اندر گر جاتی ہے، اور فرمایا کہ کیا نام ہے سمندر کا پانی جو ہے وہ کھارا ہی ہوتا ہے، میٹھا ہو جاتا ہے، تو میٹھا ہو جاتا ہے، اور یہ بہت ساری چیزیں ہیں۔ لیکن اصل نشانی جو ہے جس سے آپ پہچانیں کہ جب آپ رات کے اندر اللہ کے سامنے کھڑے ہوں اور آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں اور آپ کا دل نرم ہو جائے اور آنکھوں میں آنسو آ جائیں، جب تمہاری یہ کیفیت پیدا ہو جائے تو سمجھ لینا کہ ملائکۃ اللہ جو ہے، اللہ کے فرشتے جو ہے فوج در فوج یہاں پر آ رہے ہیں، اور ان کے اترنے کا یہ اثر ہے ہوتا ہے، آپ کا دل جو ہے رونے کو چاہتا ہے، خدا کی طرف متوجہ ہونے کو چاہتا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ چیزیں جو ہیں جب یہ فرشتے اللہ رب العزت سے یہ اثرات ہوں گے تو آپ جو ہے یہ سمجھ لیں کہ یہ ہمارے لیے اب جو ہے وہ خاص مقام ہے جو ہم اللہ سے مانگیں۔ اللہ سے مانگنا آسان ہے، اللہ سے بندے سے مانگنا جو ہے وہ مشکل ہوتا ہے، اللہ سے مانگنا جو ہے بہت آسان ہے، کیونکہ اتنا وقت نہیں ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ ایسا نہیں ہوگا، حقوق العباد جو ہے وہ توبہ سے معاف نہیں ہوں گے۔ حقوق العباد میں توبہ نہیں، یعنی توبہ کے یہ معنی نہیں ہے کہ ایک آدمی نے ایک آدمی سے 1000 پاؤنڈ لیا ہے ادھارا اور وہ اس کو واپس نہیں کرتا، وہ یہ کہے کہ میں 27ویں رات کو جو ہے میں توبہ کر لوں گا، اللہ سے معافی مانگ لوں گا، تو ایسا نہیں ہے۔ حقوق العباد جو ہیں کہ میں توبہ نہیں، یعنی توبہ کے یہ معنی نہیں ہے کہ آپ نے 27ویں رات سے پہلے کسی سے پیسے لیے تھے تو 1000 جو ہے پاؤنڈ لیا تھا، قرض لیا تھا، اور آپ نے کہا کہ یہ روپیہ تو مجھے نہیں دینا، بس 27ویں شب کو میں نے اللہ سے توبہ کروں گا، اب ایسا نہیں ہوگا، تو یہ توبہ قبول نہیں ہوگی۔ آپ یاد رکھیں کہ اگر آپ کے ذمہ نمازیں ہیں تو توبہ سے معاف نہیں ہوں گی، آپ کے ذمہ روزے ہیں تو وہ توبہ سے معاف
نہیں ہوں گے، انسانوں کے حقوق ہیں وہ توبہ سے معاف نہیں ہوں گے۔ ہاں، توبہ سے ایسی چیز معاف ہوگی جس سے ایسا گناہ آپ سے ہو گیا جس کی تلافی اب آپ کے لیے ممکن نہیں ہے۔ تو یہ بات یاد رکھیں کہ کسی کو حقوق العباد جو ہے وہ جو ہے بندوں کے حقوق وہ توبہ سے معاف نہیں ہوتے، وہ بندے سے معاف کروانے پڑتے ہیں۔ تو اس لیے فرمایا کہ جب آ جائے یہ رات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ رات ہمیں مل جاتی ہے لیلۃ القدر، یہ جو نشانیاں ہیں وہ آ جاتی ہیں، تو ہم اللہ سے کیا سوال کریں، ہم اللہ سے کیا مانگیں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اگر ہمیں لیلۃ القدر کے مل جائے تو ہم کیا کریں؟ آپ نے فرمایا کہ تم یہ کرو، تم پڑھو اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اے اللہ، تیری عادت ہے، تیرا کام گنہگاروں کو، خطا کاروں کو بخشنا ہے، تیرا کام گناہ گاروں کو معاف کرنا ہے، تیرا کام خطا کاروں کو معاف کرنا ہے، تیرا کام خطا کاروں سے انتقام لینا نہیں۔ اے اللہ، اللہم انکا عفو، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، تیرا کام گنہگاروں کو معاف کرنے والا ہے، تو انتقام لینے والا نہیں۔ بندے کا کام خطا کرنا، بندے سے غلطی ہوتی ہے، خدا کا کام جو ہے خطاؤں کو بخشنا ہے، خطاؤں کو معاف کرنا ہے۔ اللہم انکا عفو، اے اللہ آپ کا کام معاف کرنا ہے، اور آپ معاف کرنے والے ہیں، صرف معاف ہی نہیں کرتے بلکہ فرمایا تحب العفو، صرف یہ نہیں کہ عرضی لے کر آتا ہے اور معافی کی عرضی مل جاتی ہے، بلکہ آپ کے نزدیک وہ پیارا ہوتا ہے۔ تحب، آپ کو جو اللہ آپ سے معافی مانگتا ہے وہ اللہ رب العزت کو بہت زیادہ پیارا ہو جاتا ہے۔ فرمایا اللہم انکا عفو تحب العفو، اے اللہ تو نہ صرف معاف کرتا ہے بلکہ جو آپ سے معافی کی درخواست لے کر کے آتا ہے، معافی مانگتا ہے، تو آپ کے نزدیک پیارا ہو جاتا ہے، آپ اسے اپنے سینے سے لگاتے ہیں۔ معاف کیجئے ہماری یہ فرمایا کہ اللہ کے اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ ہمیں بھی معاف کر دے، تو پسند کرتا ہے معافی کو۔ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جس نے گناہ کیا، گناہ سے توبہ کی، وہ اللہ کی نظروں میں محبوب ہو گیا اور اللہ کی نظروں کے اندر وہ پسندیدہ ہو گیا، ایسے ہے کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص، مثال دی کہ ایک شخص، ایک مسافر جنگل میں گیا، اس کے ساتھ اونٹ تھا، اس پر اس کا زاد راہ تھا، توشہ تھا، کھانے پینے کا سامان تھا، تو اب وہ اونٹ کہیں اس سے وہ سویا تو گم ہو گیا۔ اب وہ جب جاگتا ہے تو دیکھتا ہے تو وہ ہے نہیں، اب وہ وہاں سے نکل نہیں سکتا اور وہ مرنے کے لیے لیٹ گیا، وہ مرنے کے لیے لیٹ گیا۔ تو اب جب آنکھ کھل کے دیکھتا ہے کہ اونٹ میرے پاس کھڑا ہے تو پھر اس کو کتنی خوشی ہوتی ہے۔ تو فرمایا جو شخص اللہ رب العزت سے معافی طلب کرتا ہے اللہ اس سے زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ فرمایا تحب العفو فاعف عنی، جب تیرا کام یہ ہے تو اے اللہ میں ہاتھ اٹھا کر اپنی خطاؤں کی معافی مانگتا ہوں، تو مجھے معاف کر دے، میری خطاؤں کو بخش دے، میرے گناہ کو بخش دے۔ معلوم ہوا کہ آج کی رات میں سب سے پہلا کام یہ ہے، لیلۃ القدر کی رات کا پہلا کام یہ ہے ہم اور آپ توبہ کریں، اپنے گناہوں سے توبہ کریں۔ اور توبہ کے لیے ایک شرط ہے، اس کے لیے آپ یہ ارادہ کریں کہ آئندہ نہیں کریں گے، یہ عزم کریں کہ آئندہ نہیں کریں گے۔ تو یہ جو ہے لیلۃ القدر جو ہے اس کے اندر اللہ رب العزت سے یہ دعا کریں اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی، یعنی یہ ذہن کے اندر ہو اے اللہ معاف کرنے والے ہیں،
بندے سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، صرف معافی نہیں کرتے، تو حب العفو، وہ معافی کو پسند کرتے ہیں، اور اے اللہ ہمیں بھی معاف فرما۔ تو اس رات کے اندر جو ہے، آج جو ہے 23ویں رات ہے، ممکن ہے کہ آج ہی لیلۃ القدر ہو، تو بہرحال جو ہے کہ آپ اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے، میرے لیے اور تمام امت مسلمہ کے لیے دعا فرمائیں، اللہ جو ہے ہمیں اپنا رحم و کرم فرمائے اور ہمیں رمضان المبارک کی صحیح قدر کرنے کی اور اس کے تمام برکات ہمیں عطا فرمائے۔ نور کی برسات ہے برکت مہمان کی، نور کی برسات ہے برکت مہمان کی، آؤ ہم سمیٹ لیں یہ رحمت رمضان کی، آؤ ہم سمیٹ لیں یہ رحمت رمضان کی، آؤ ہم سمیٹ لیں یہ رحمت رمضان کی۔